بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم إلى ذکر اللہ ذلك هدى اللہ يهدي به من يشاء ومن يضلل اللہ فما له من ہاد. اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں. اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پر لے آتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جسے اللہ ہی ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار کر لے. اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ اپنے اس لیکچر کی ابتدا کرتے ہیں. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. ہم نے مدود کا چیپٹر شروع کیا اور مد اصلی کو دیکھا، حرف مد دیکھے اور حرف لین دیکھا، اس کی مقدار دیکھی پچھلے لیکچر میں اور مثالوں سے اس کو سمجھنے کی کوشش کی. حرف مقطعات میں بھی جو متبعی ہے یا جو دو حرکات والے مدود ہیں اس کا مجموعہ بھی ہم نے دیکھا تھا. حیٌ طہور یعنی کہ ہا یا تو ہا اور رو، یہ بھی جب سوروں کی ابتدا میں ان میں سے کوئی حرف آئے گا تو اس کو ہم دو حرکات دیں گے. اب جو ہم دیکھیں گے وہ یہ دیکھیں گے کہ حرف مد کے ساتھ جڑے ہوئے کون سے مدود ہیں کہ جو اس کے تابع آتے ہیں یا جن کی جو مقدار ہے ادا کرنے کی وہ دو حرکات ہیں. تو اس میں جو چیز آتی ہے وہ ایک تو مد صلہ صغریٰ اور مد العوض. ٹھیک ہے، یہ دو مدود ہیں جن کی دو حرکات ہیں اور جو اسی خانے میں جاتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مد صلہ صغریٰ کیا ہے. جو یہ ہا ضمیر ہوتا ہے نا، یعنی کہ جو مذکر مفرد مذکر غائب کے لیے کو ظاہر کرتا ہے، لفظ کی بنیاد میں نہیں ہوتا، اور یہ ایک اضافی ہا ہوتا ہے جو کہ ان تمام چیزوں کو ظاہر کرتا ہے، مفرد مذکر اور غائب کو. تو اس میں کیا ہے، مد صلہ صغریٰ کی جو شرائط ہیں وہ کیا ہیں کہ یہ زائد ہوتی ہے یا مذکر جو کہ موجود نہ ہو اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور اس کی جو حرکات ہیں وہ ہمیشہ یا تو پیش کی شکل میں ہوں گی یا زیر کی شکل میں ہوتی ہے، یہ زبر کی شکل میں نہیں ہوتا. اور یہ دو متحرک حروف کے درمیان پایا جاتا ہے، یعنی کہ مد صلہ صغریٰ ہمیشہ دو متحرک حروف کے درمیان پایا جاتا ہے. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہا ضمیر جو مفرد مذکر غائب کو ظاہر کر رہی ہے اس کے پہلے والا حرف ساکن ہو یا اس کے بعد والا حرف ساکن ہو، ایسا نہیں، بلکہ اس کے پہلے اور بعد میں بھی متحرک حروف ہی ہوتے ہیں.
اور جب اس لفظ پر ٹھہرا جاتا ہے یا وقف کیا جاتا ہے تو یہ مد صلہ صغریٰ ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ جیسے پھر ہم اس میں صرف ہا کی آواز نکالتے ہیں۔ اور اس کی ایک پانچویں شرط یہ ہے کہ اس کے بعد یعنی کہ مد صلہ کے بعد اس ہا ضمیر کے بعد حمزہ نہیں آنا چاہیے، یعنی کہ دو متحرک کے درمیان ہوگی، اس کے بعد حمزہ نہیں آئے گا، اور یہ زیر اور پیش کے ساتھ ہی یہ ہا ہوگی، اور جب اس پہ روکیں گے اس لفظ پہ جس کی آخر میں صلہ ہے، صلہ صغریٰ قائم رہے گی اور اس کو ختم کر دیں گے، وہ صرف ہا کی آواز نکلے گی۔ جیسے ربہو اگر آپ دیکھیں تو ربہو کے ہا پر وہ پیش ہے جو صلہ صغریٰ ہے، لیکن جب آپ اگلے حرف سے ملا کے نہیں پڑھ رہے کہ جو پتہ چلے کہ یہ متحرک ہے تو پھر آپ اس کو ربہ کر کے رکیں گے۔ اس کی شرائط پوری ہونے پر اگر ہا ضمیر پر پیش ہو تو وہ واو مدیہ بن جاتا ہے، اور اگر زیر ہو تو وہ یا مدیہ بن جاتا ہے۔ وقف کی صورت میں ہا کو ساکن کر دیا جاتا ہے اور مد صلہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ہا ضمیر پر اصلی سکون ہو تو پھر ہم ہا ضمیر کو وصل و وقف دونوں حالتوں میں لمبا نہیں کرتے، یعنی کہ اگر وہ خود بھی ساکن ہے تو پھر اس کو لمبا نہیں کیا جاتا۔ اگر ہا ضمیر سے پہلے بعد حرف ساکن ہو تو بھی ہا ضمیر کو لمبا نہیں کیا جاتا، یعنی کہ پہلے اور بعد کوئی ایک حرف بھی اگر ساکن ہے تو ہا ضمیر نہیں پڑھی جائے گی، وہ پھر صرف ہا پڑھا جائے گا، مطلب پیش کی حرکت یا زیر کی حرکت نہیں دی جائے گی۔ اچھا، جو اس کی مقدار ہے، جو لمبائی ہے، وہ مد اصلی کی طرح 2 حرکات ہیں، اور اس مد کو صلہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ صرف وصل صلہ وصل سے نکلا ہے، یعنی کہ وصل یعنی کہ ملا کر پڑھنے کی صورت میں یہ مد اختیار کی جاتی ہے، اور اس کو صغریٰ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی مقدار صرف 2 حرکات ہیں۔ ہم جب آگے کے مدود لیں گے تو پھر ہمیں اس کی مزید وضاحت ہو جائے گی، یعنی کہ صلہ کا مطلب ہے ملا کر پڑھنے کی صورت میں یہ مد قائم رہتی ہے، اور صغریٰ کا مطلب ہے کہ یہ 2 حرکات کی مد ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے انہو کان بعبادہ خبیرا، ٹھیک ہے، تو یہ انہو کا جو وہ ہے پیش کے ساتھ ہے، بعبادہ زیر کے ساتھ ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ہا کے بعد دونوں جگہ کی جو پہلا حرف ہے وہ متحرک ہے اور بعد کا حرف بھی متحرک ہے۔ انہو کھانا کہ انہو میں ہا زائد ہے، واحد مذکر غائب کو ظاہر کرتا ہے، اس پر پیش ہے، یہ 2 متحرک کے درمیان ہے، وقف کی صورت میں اسے لمبا نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ جیسے انہو کھانا کو آپ انہو پہ رکیں گے تو آپ کیسے پڑھیں گے، ان ہا کو ساکن کر کے۔ اور اس کے بعد پھر جو ایک اور پانچویں چیز ہے کہ اس کے بعد حمزہ نہیں ہے، یعنی کہ جو کانا ہے وہ کاف سے شروع ہو رہا ہے، وہ حمزہ سے ابتدا اس لفظ کی نہیں ہو رہی، تو یہ ہا ضمیر کی پہلی مثال ہے پیش کے ساتھ، اور اس کی تمام شرائط پورے ہونے کی وجہ سے اس کو ایک حرکت کی بجائے ہم 2 حرکات سے پڑھیں گے۔ جو دوسری مثال ہے بعبادہ خبیرا، کہ اس میں بھی وہی ساری چیزیں ہیں کہ ہا جو ہے وہ ضمیر واحد مذکر غائب ہے، اس پر زیر کی حرکت ہے، یہ 2 متحرک کے درمیان ہے، وقف کی صورت میں اسے لمبا نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ اس کی مد اصلی کی حرکت نہیں دی جائے گی، اس کو بالکل بعبادہ ہا کو ساکن کیا جائے گا، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بعد میں با کا حرف آ رہا ہے، حمزہ نہیں ہے۔ اور اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ استثناءات جو ہے وہ ہمیں جگہ جگہ ملیں گی، تو مد صلہ صغریٰ کی 2 استثنائی کیفیات ہیں، ایک تو سورہ زمر کی آیت ہے وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، تو اس میں جو مد صلہ صغریٰ کی تمام شرائط پوری ہونے کے باوجود ہا پر مد نہیں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں صرف ایک پیش ہے، شرائط پوری ہو رہی ہیں لیکن یہ ایکسیپشنل ہے، یہاں پر ہم مد صلہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اس آیت کو پکا یاد کر لیں، سورہ زمر کی آیت ہے وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ،
اس ہا کو ایک ہی حرکت دی جاتی ہے. اور جو دوسری مثال ہے وہ یخلد فی ہی مہانا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ فی ہی میں یا ساکنہ ہے اور ہا زیر کے ساتھ ہے. یہ بھی ضمیر ہے، غائب ہے، مذکر ہے، لیکن یہ کہ اس سے ہا ضمیر سے پہلے یا ساکن ہے. تو یہاں پہ اصولاً مد صلہ یعنی نہیں ہونا چاہیے، 2 حرکات نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ ایکسیپشن ہے. سورہ فرقان کی یہ آیت ہے کہ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، یہاں پہ 2 حرکات سے اس کو پڑھا جاتا ہے. تو اور ان دونوں استثنائی کیفیات کی کوئی خاص وجہ، کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے. ہم جس طریقے سے پڑھتے ہیں امام حفص عن عاصم کی، تو انہوں نے اسی طریقے سے اس کو پڑھا ہے، اور اس لیے اس قرأت کو فالو کرتے ہوئے ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ہم بھی اس کو اسی طرح سے پڑھیں گے. اچھا، پھر اس کے بعد جو چیز ہے کہ اس میں اشارہ مؤنث حاضی بھی، جس کے معنی یہ ہیں، مطلب یہ کہ کسی خاتون کی طرف جو اشارہ مؤنث کی طرف جو اشارہ کرتی ہے، اگر وہ 2 متحرک حروف کے درمیان پائی جائے تو پھر اس کو بھی مدصلہ صغریٰ کے حکم کے یعنی کہ انڈر ہم لے کے آتے ہیں اور اسی کے حکم کے مطابق اس پر عمل کرتے ہیں. جیسے ہم مثال دیکھ سکتے ہیں، ان هذه تذکرہ. ٹھیک ہے، یہاں ہا کو 2 حرکات کے ساتھ پڑھا جاتا ہے کیونکہ یہ 2 متحرک کے درمیان ہے، زیر کے ساتھ ہے اور مؤنث کے لیے ہے، تو یہ بھی اسی کے تابع آتا ہے. پھر ایک چھوٹی سی بات، جو دوسرا مد العوض ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مد العوض کیا ہے. کہ اس کی جو تعریف ہے کہ وقف کی صورت میں تنوین، زبر کی تنوین کو الف مدیہ میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. اور مد عوض کی مقدار بھی متبعی کی طرح 2 حرکات ہیں. زبر کی تنوین والے حرف پر وقف کی صورت میں مد عوض وجود میں آتی ہے، خواہ اس کے بعد الف موجود ہو یا نہ ہو. تنوین والا حرف کے بعد الف موجود ہو یا نہ ہو. وصل یعنی ملا کے پڑھنے کی صورت میں اس کو اگلے لفظ سے ملا کر پڑھنے کے میں مد نہیں ہوگی، اور پھر وہاں تنوین کا جو بھی قاعدہ بن رہا ہوگا ہم اس کے مطابق اس لفظ کو پڑھیں گے. اس کی مثالیں ہیں، ہم دیکھ لیں. بنا جب ہم اس حمزہ پر 2 زبر ہے اس پہ ٹھہرتے ہیں. ویسے تو عام عربی کا قاعدہ ہے کہ جب آپ کسی لفظ پہ ٹھہریں تو وہ متحرک ہو تو بھی آپ اس کو ساکن کر دیتے ہیں، لیکن جب 2 زبر پر آپ ٹھہرتے ہیں تو اس کو ایک الف کی یعنی کہ 2 حرکات دے کر ہی روکتے ہیں. جیسے بنا ما اور آپ یہاں دیکھ لیں، یہاں دونوں میں تو پھر بھی وہ تھا. اس میں کیا ہے کہ ہدا میں بھی کوئی الف نہیں ہے. ہدا مسمى شکورا، چاہے الف ہو بعد میں چاہے نہ ہو، 2 زبر کی حرکت آ گئی اور اس پر آپ کو ٹھہرنا ہے تو ایک الف کی 2 حرکات دے کر روکا جائے گا اپنے اس کو وصل کی صورت میں. پھر جو بھی نون ساکنہ کا قاعدہ بن رہا ہوگا اس حساب سے اس کو یعنی کہ اس قاعدے کو اپلائی کیا جائے گا. پھر اس کی جو استثنائی کیفیت ہے وہ کیا ہے کہ جب تا مربوطہ آ جاتا، نعمتن یا رحمتن، تو اس پر اگر آپ ٹھہریں تو اس کی صورت میں جو تا مربوطہ ہے وہ ہا میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور ہا کو جب آپ ساکن کریں گے تو اس کو پھر آپ نعمہ رحمہ، اس پر یہاں حرف مد العوض نہیں ہوگا. جب تا مربوطہ پر 2 زبر کی حرکت آ جائے تو پھر مد العوض نہیں ہوگا، وہ پھر عام یعنی کہ عام ساکن حرف ہوگا. اس حرف اسماء کے آخر میں پایا جاتا ہے اور یہ ایک مؤنث جنس کی طرف اشارہ کرتا ہے. اس حرف پر وقف کی صورت میں ہم تا کو ہاں میں بدل دیتے ہیں، اور وصل کی صورت میں ہمیشہ تا کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور اس پر جو بھی حرکت ہوتی ہے اسے اگلے حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے. اگر ہا تانیث پر فتحہ تنوین ہو یعنی کہ زبر ہو تنوین کی تو وقف کرتے وقت اسے الف مدیہ میں تبدیل نہیں کیا جاتا، بلکہ تا کو جو ہے وہ ہا ساکنہ میں تبدیل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو نعمہ رحمہ اس طرح سے
کہ یہ ہا ساکن کر کے اس کو پڑھا جاتا ہے. یہ مد ود ہے. آج ہم نے 2 مدود دیکھے، متصلہ صغرا مذکر غائب مفرد مذکر غائب کے لیے وہ ہا جو اضافی ہوتی ہے، وہ پیش اور زیر کے ساتھ آتی ہے اور 2 متحرک کے درمیان ہوتی ہے. وقف کی صورت میں اس کو ساکن کر دیا جاتا ہے، اور اس کی 5ویں شرط یہ ہے کہ اس کے بعد حمزہ نہیں ہونا چاہیے، تو وہ متصلہ صغرا کہلاتی ہے. اس کی 2 حرکات اس کی وہ مقدار ہے. اس کی جو مستثنیٰ کیفیات ہیں وہ 2 ہیں، سورہ زمر کی آیت اور سورہ فرقان کی آیت. ایک جگہ شرائط پوری ہو رہی ہیں لیکن ہم مد صلہ نہیں کرتے، اور ایک جگہ شرائط پوری نہیں ہو رہی ہیں ہم مد صلہ کرتے ہیں. اور اس میں حاضی بھی جو ہے وہ اسی کے زمرے میں آتا ہے. پھر مد ود 2 زبر کی تنوین پر جب ٹھہرا جاتا ہے تو 1 الف کے برابر یا 2 حرکات دے کر تلاوت کو روکا جاتا ہے. اور وصل کی صورت میں اس میں جو اگلا نون ساکنہ کے بعد کے قواعد کے اعتبار سے جو بھی حرف آئے اس کے حساب سے قاعدے کو اپلائی کیا جاتا ہے. اس کی جو ایکسیپشن ہے وہ مد ود کی تا مربوطہ ہے کہ تا مربوطہ پر اگر 2 زبر کی حرکات ہوں تو اس کو ساکن کیا جاتا ہے اور 1 الف کی حرکت نہیں دی جاتی. اللہ تعالیٰ سے امید ہے اور دعا ہے کہ ساری باتیں آپ لوگوں کے لیے کلیئر ہو گئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب سے یہ خدمات قبول کرے اور اس علم کو آگے بڑھانے والوں میں شامل کر لے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو قبول کرے. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کہ علم رکھنے والا اور علم نہ رکھنے والا کبھی یکساں ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم رکھنے والوں میں شمار کرے کہ اللہ کے پاس ہمارے درجے بلند ہوں. مجھے اللہ سے امید ہے اور آپ لوگوں سے بھی کہ آپ لوگ ضرور اس سبق کو توجہ سے سنتے ہوں گے اور اس سورہ ملک کی آیات پر غور معنوں کے اعتبار سے بھی کرتے ہوں گے، قواعد کے اعتبار سے بھی کرتے ہوں گے، اور اس کو یاد کر کے روزانہ انشاءاللہ تلاوت تو ویسے ہی کرتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے یہ خدمات قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وازواجہ وذریاتہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. آمین یا رب العالمین. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.